ہی نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن فلاں کا جھنڈا ہوگا، ہم اس کے نیچے بیٹھے ہوں گے، جنت میں سیدھا لے کے ہمیں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی میرے بھائیوں غلط ہے۔ آپ غور سے اگر بیٹھیں گے بات سمجھ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت عظمیٰ کا حق صرف اور صرف میرا ہے، میرے علاوہ یہ سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ جب لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کریں گے۔ میں نے حدیث کے لفظ آپ کو سنائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سجدہ میں چلا جاؤں گا، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اس تعطیٰ واشفع تشفع، آپ بتائیے، سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ سفارش ہوگی عام لوگوں کے، سب کے حساب و کتاب کی سفارش۔ اب کیا اس کے بعد کوئی اور سفارش بھی ہے؟ ہاں اور بھی ہے۔ اور مجھے اگر میں کہہ دوں کہ 95% یہ میرا گمان ہے کہ عام مسلمانوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو میں شاید غلط نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں 7 یا 8 قسم کی سفارش کریں گے۔ اب وہ غور سے سنیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا حق ہے، اس لیے ہم بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب شفاعت عظمیٰ حساب و کتاب کی سفارش کے بعد لوگ جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے، پچھلے درس میں نے بتایا تھا ایک گروہ ہوگا جو 50-50 ہوں گے، 50% نیکیاں ہیں 50% برائیاں ہیں، پلہ برابر ہے، نہ نیکیاں بھاری ہیں نہ ہی برائیاں بھاری ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے حضور دوسری سفارش کروں گا، اور وہ سفارش کیا ہے؟ آپ حدیث کے لفظ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کریں گے اے اللہ، جو لوگ اہل توحید ہیں، تیری توحید کا انہوں نے اقرار کیا ہے، ان کا عقیدہ توحید والا ہے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکے نہیں ہیں، تیرے علاوہ کسی سے اولاد طلب نہیں کی ہے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نظر و نیاز نہیں رکھی ہے، تیرے علاوہ نفع اور نقصان کا کسی کو مالک نہیں سمجھا ہے، ان سے غلطیاں ہوئی تھیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، یہ قرآن بھی کہتا ہے الا اللمم، لمم کہتے ہیں چھوٹے صغیرہ گناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا اے اللہ یہ توحید والے ہیں، ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے، اگر ان سے کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو گئی ہیں، بہت کم غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، تو اے اللہ میں تم سے سفارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول کرے گا، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں والے توحید پرست موحدین اہل توحید ایک اللہ کو ماننے والے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا، اور ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اب توحید بہت نازک معاملہ ہے۔ میرے پاس چند دن پہلے ایک ڈاکٹر آیا انڈیا کا، ہندو، اس نے عیسائیت قبول کی ہے، تو مجھے مدیر صاحب نے کہا کہ ان سے بات کریں، تو میں ان کو ایک جگہ پہ بیٹھے تھے ہم، تو میں نے کہا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ہندو مذہب چھوڑ کر عیسائیت کیوں قبول کی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ عیسائیت جو ہے یہ توحید پرستی کا دین ہے، ایک اللہ کو مانتے ہیں، جبکہ ہندو ہر جگہ پہ جھکتا ہے، گائے کو پوجتا ہے، ناگ دیوتا کو پوجتا ہے، وہ جناب کالی دیوی کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں، حتیٰ کہ اس نے بتایا شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں، شرمگاہ کی۔ اس لیے میں نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے کہ جس کو تم نے خود بنایا ہے، اس کا رنگ چڑھایا ہے، پینٹ کیا ہے، تو اس کو پھر پوجتے ہو تو یہ دین غلط ہے۔ عیسائیت کا جو دین ہے یہ توحید پرستی والا دین ہے، لہٰذا میں نے اسے قبول کر لیا۔ میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، میرا منہ دیکھ کر کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ عیسائی توحید پرست ہیں؟ یہ ایک اللہ کو پوجتے ہیں،
میں نے کہا یہی ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ہم کون سا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا بتاؤ عیسائیوں کے ہاں عقیدہ تثلیث ہے کہ نہیں؟ 3 کا عقیدہ۔ کہتا جی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے وہ عقیدہ یہ کہ اللہ تو ایک ہے لیکن ہے تینوں میں، اور وہ 3 کون ہیں؟ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور روح القدس جو فرشتہ ہے جس کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے ان کو بھی اللہ کا درجہ دیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا 3 کے قائل اور کہتے ہو توحید پرست ہیں، تو ڈاکٹر ہو کے تیرا دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے، کیسے توحید پرست ہے؟ کہتے ہیں ثلاث فی اقلیم واحد، وہ 3 ہیں لیکن ایک میں ہے، اور ایک ہے لیکن 3 میں ہے۔ میں نے کہا یہ ایسی پرابلم ہے جس کو پوری عیسائیت مل کے حل نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک کو مانتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے تو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن مجید بھی فرماتا ہے وقالت المسیح، یہ وقالت النصارى، یہ نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ المسیح، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بیٹے کہتے جی میں تو قائل نہیں۔ میں نے کہا سان آپ گاڑ کسے کہتے ہیں؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام۔ میں نے کہا گاڑ کیا ہے؟ وہ تو خدا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو کہاں تمہاری توحید؟ کہاں یہ بات مجھے ذرا اور ایکسپلین کریں۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ یہ توحید پرست ہیں جنہوں نے حقیقت میں توحید کو قبول کیا تھا، اور آج اللہ معاف فرمائے میرے پاس ایک پاکستانی ساتھی آئے، پہلے وہ جگہ جگہ پہ جھکنے والے تھے، الحمدللہ ان کو سمجھایا، بات سمجھ آئی۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ فیکٹری کے اندر کچھ پرابلم شروع ہوگی، تو ہمارے مسلمان بھائی پتہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو پہلے علی اجمیری کے دربار پہ چاول پکا کے تقسیم کیا کرتا تھا ان کے نام پہ تو کوئی پرابلم نہیں تھی، اب تم نے ایک کو مانا ہے تو پرابلم تو ہوگی۔ یہ مسلمان ہیں، یہ ہے مسلمان۔ ان سے سوال کرو اور بیوقوفوں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق کیوں ہوئی تھی؟ بس زبان سے تقریریں کرنا آسان ہے نا۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق کیوں ہوئی؟ چچا کے بیٹے ہیں جنہوں نے کہا اگر ایک اللہ کو ماننے کی دعوت آپ نے دینا ہے تو آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی ہے، طلاق ہوئی۔ یہ پوچھو نا جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، یہ آس کے بیٹے خبیث انہوں نے طلاق دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ اس سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ اور دونوں کی دونوں بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی۔ پہلے شادی ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہے توحید۔ ان سے پوچھو احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیوں شہید ہوئے تھے؟ میں نے پہلے درس میں بتایا تھا جب اللہ پر ایمان کی بات کی تھی، قرآن کہتا ہے والا انسان کا ہوں من خلق السماوات والارض، ان مکہ والوں سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ لا یقولن اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے۔ تو پھر جھگڑا کہاں تھا؟ جھگڑا اسی توحید میں تھا جس کو آج مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید سارے کہتے تھے زمین آسمان اللہ نے بنایا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ کی کتاب جس پہ ہر مسلمان یقین رکھتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ آپ کے انڈیا کے اندر کبھی کوئی حالات حاضرہ یا اس قرآن اور حدیث کی بات اس کو بڑا کرو بھائی۔ انڈیا کے اندر کیس پیش ہوتا ہے، ایک ہندو عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ اس کتاب میں سے سورہ توبہ نکال دی جائے، اس کتاب میں سے سورہ انفال نکال دی جائے، اس کتاب میں سے جہاد کی آیات نکال دی جائیں، اس کتاب میں سے توحید کی آیات نکال دی جائیں جو یہ بتاتی ہیں کہ بندر کے آگے جھکنا بھی ظلم ہے، شرک ہے، حرام ہے۔
جو یہ بتاتی ہیں گائے کے آگے جھکنا بھی حرام ہے، یہ اس قرآن سے نکال کر ان مسلمانوں کو پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ جج پتہ کیا کہتا ہے؟ بات سنو، جواب سنو جج کا، اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو مسلمانوں۔ جج کہتا ہے اور کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ اگر مسلمانوں کو پتا ہوتا اس کتاب میں کیا ہے، نہ تو اس جگہ پہ کھڑا ہوتا نہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کی کتاب کہتی کیا ہے۔ اے اللہ، یہ توحید والے ہیں، آج اس توحید سے جگہ جگہ پہ دشمنی ہے، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، اور اگر اس ملک میں کچھ ایسا نظر آتا ہے تو اس کو ساری دنیا مل کر گالیاں دے رہی۔ آپ میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اسی چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں ایک اللہ کی توحید کی بات کیوں کی جائے۔ ابن باز رحمۃ اللہ نے لکھا اپنے فتویٰ کے اندر کہ ہم کسی میٹنگ میں تھے تو دنیا کے دوسرے ملکوں کے چند مولوی پوچھتے ہیں آپ کو توحید عقیدہ تو ان کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ملتا ہی نہیں؟ ہاں، یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ اے اللہ، یہ توحید والے ہیں، ان سے غلطیاں چھوٹی موٹی ہو گئی، یہ انسان ہیں، ان کو معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور سفارش وہ اصحاب الاعراف کے لیے، قرآن مجید میں سورہ اعراف کے نام سے سورت موجود ہے۔ اعراف کا معنی وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، جن کے 50% ہیں، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سفارش کریں گے۔ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، ان سے گناہ ہوتے رہے، انہوں نے نیکیوں اور گناہوں کو مکس کر کے زندگی گزاری ہے، نیکیاں بھی کرتے رہے، گناہ بھی کرتے رہے، یہ اصحاب الاعراف ہیں، اب جہنم سے تو یہ بچ چکے ہیں، میں سفارش کرتا ہوں اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول کر کے ان کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک سفارش جو اس سے پہلے ہوگی ان لوگوں کے لیے جو پچھلے درس میں نے بتایا بغیر حساب کتاب کے جنت کے دروازے پہ پہنچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اے اللہ یہ وہ لوگ آئے ہیں جن کا تو نے حساب کتاب نہیں کیا، میں سفارش کرتا ہوں جنت کے دروازے کو کھولا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھلائیں گے، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے۔ ایک سفارش اور بھی ہوگی، اور وہ کون سی سفارش ہے؟ وہ ہے اہل کبیرہ، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ، ان کے لیے اے اللہ انہوں نے تیرے ساتھ شرک تو صلاح ہر جگہ پہ یہ بات، اے اللہ تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، گناہ کبیرہ کر بیٹھے، قتل، چوری، ڈاکہ، زنا اور پتہ نہیں کون کون سے شیطانی افعال یہ ان سے ہو گئے، لیکن یہ تیرے ماننے والے ہیں، انہوں نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں ان کو بھی جنت میں جگہ دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان کے گناہوں کی بھی قدر، ان کو بھی یہ فیصلہ کر دیں گے کہ جس جس کی سزا پوری ہوتی جائے گی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر ایک سفارش ہوگی، بات ایمان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری سفارش کروں گا کہ اے اللہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، کا وہاں پہ یہ لفظ ہے کا خردل کا حبۃ خردل، اے اللہ یہ دیکھیے گا جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے نا اس پر لکھا ہوگا زید خردل، نکالنے میں آپ کو ملے گا کا حبۃ خردل، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر، رائی کے دانے کے برابر۔ اس کے بعد تو پھر کفر ہے نا، تو ان کے لیے بھی فیصلہ ہوگا، پھر وہ آخری نکلے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر حدیث کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہوتا ہے نا ہم لکھتے ہیں 0.0005 0.003 0.000 فلاں ہے رائی کے دانے کے برابر، بالکل کمزور سا ایمان ہے، یہ آخری بندہ ہوگا جو پچھلے درس میں نے بتایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے۔ لیکن سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر میں اس ٹاپک میں چلا جاؤں کہ سفارش کا حقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو نصیب ہوگی، میرے بھائیوں مسلم کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع الاذان، جس نے اذان کو سنا، سنے میرے بھائی
اور بھی بڑی چیزیں ہیں، ایک دو کا ذکر کرتا ہوں جس میں اذان کو سنا، فقال مثل ما یقول المؤذن، اس نے وہی لفظ کہے جو مؤذن کہتا ہے، ثم صلی علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑا، ثم قال، پھر اس نے یہ کہا اللہم رب هذه الدعوة، یہ آپ دعا پڑھتے ہیں اذان کو سن کر، یہ دعا اس نے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کا جواب دو، میرے اوپر درود پڑھو اور میرے لیے یہ دعا کرو۔ اس میں یہ لفظ آتے ہیں کہ اے اللہ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان کو مقام محمود کے اوپر فائز کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقام محمود جنت کے اندر ایک مکان ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک دنیا میں صرف ایک کو نصیب ہونے والا ہے، اور میں اللہ سے یہ پوری امید رکھتا ہوں یہ مقام مجھے ملے گا، میرے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ میرے لیے سفارش کرتا، دعائیں کرتا رہا نا، اے اللہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اس پر فائز کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زندگی میں یہ روٹین رکھی، اذان کو سنا، اس کا جواب دیا، پھر میرے اوپر درود پڑا، پھر یہ دعا کی، میرے لیے مقام محمود طلب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہ شفاعتی، میرے اوپر واجب ہو جائے گا میں اس کی سفارش کروں۔ لیکن امت نے کہا کہ آپ حکم دیتے رہیں اذان کے بعد درود کا، ہم پہلے پڑھیں گے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم پہلے پڑھیں گے اور جو نہیں پڑھیں گے ان کو گالیاں دیں گے، کیونکہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھو تو آپ فرماتے رہیں، ہم نے کون سا آپ کی بات پہ غور کرنا ہے، ہم تو پہلے پڑھیں گے۔ اور اگر بات کرتے ہیں، واللہ میرے بھائی مسجد نبوی کے اندر ہمارے بھائی درس دے رہے تھے، حافظ حمید اللہ صاحب جڑا والا پاکستان کے، حج کا موقع تھا، ایک حاجی صاحب نے رکا لکھ کے بھیجا آپ لوگ وہابی، یہ لقب ہے نا، آپ لوگ وہابی اذان سے پہلے درود کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا میں جواب نہیں دیتا، جواب بھی آپ لوگوں سے ہی لوں گا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ دو بزرگ جن کی عمر کافی ساری ہو، 80-90 سال، پاکستان کے کھڑے ہو جاؤ اور دو انڈیا کے کھڑے ہو جاؤ، اگر کوئی بنگلہ دیش کے بیٹھے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے، ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، الحمدللہ ہمیں بھی موقع ملا مسجد نبی کے سین میں درس دینے کا، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ ہم انہوں نے پوچھا بابا جی بتائیے اللہ کو گواہ بنا کر آپ حج پہ آئے ہیں، آپ نے تلبیہ پڑھا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کو گواہ بنا کر بتائیے نہ آپ نے میری قبر میں آنا ہے نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے، آپ نے حج کیا ہے، حج کے بعد یہ دروس ہو رہے ہیں، اس میں یہ سوال ہوا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر بتائیے آپ نے اپنی زندگی میں یہ درود پہلی دفعہ کب سنا تھا؟ کب سنا تھا آپ نے؟ بتائیے، انڈیا والے بھی بتاؤ اور پاکستان والے بھی بتاؤ اور بنگلہ دیش والے بھی بتاؤ۔ واللہ میں مسجد میں کھڑا ہوں، میں غلط بیانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں مجرم نہیں بنانا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آج سے 35-40 سال پہلے سنا ہے، تقریباً صاحب کا یہی بیان تھا، اور یہ پہلے صرف صبح کی اذان فجر کی اذان میں پڑھا جاتا تھا، پھر یہ عشاء کی اذان میں شروع ہوا اور پھر یہ بقیہ اذانوں میں بھی شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا لو جی جواب یہیں سے مل گیا کہ جو بات آج سے 30 سال 40 سال پہلے شروع ہو رہی ہے اس کو آپ نے دین میں کیسے شامل، اور جب بات کرتے تھے اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا کہتے نہیں، بڑا عام لوگ عام بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں روکا تو نہیں ہے نا کہ اذان سے پہلے درود پڑھو؟ تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں روکا تو نہیں ہے نا شیعہ کو کہ کلمہ اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، اس کلمے سے کہاں روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذرا ہمیں بھی بتائیے کہاں روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے نکالنے سے؟ کہاں روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹنے سے؟ اس طرح 10 محرم کو نہ پیٹو، کہاں روکا ہے؟ اگر دین میں دلیل یہ ہے کہ روکا نہیں ہے پھر تو ہر بندہ اٹھے گا اور اس میں نئی بات شامل کر کے کہے گا کہ کہیں روکا ہی نہیں، حالانکہ روکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حدیث کے اندر من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
جس نے کوئی دین میں ایسی بات داخل کر دی جس پہ میرا حکم یا میرا عمل نہیں ہے وہ اس پر مردود ہے، اللہ کے یہاں مقابل قبول نہیں۔ روکا کھائے پھر کیا کہتے ہیں جب یہ حدیث سناتے ہیں، اچھا جی آپ یہ بتائیں مسلم کے دور میں اسپیکر تھا، موبائل تھا، گاڑی تھی، جہاز تھا، مسجدوں کے ملاپ کو اللہ کے بندوں یہ عبادت ہے؟ میں دراصل اگر اسپیکر کو ہٹا کے دے رہا ہوں تو کوئی ثواب کم ہے، اور اگر اس کے اندر دے رہا ہوں تو ثواب زیادہ ہے۔ یہ تو ضرورت ہے تاکہ میری آواز سب تک جائے، اذان کی آواز دور تک جائے، یہ ضروریات ہیں۔ ضروریات میں ہر چیز جائز ہے، یہ شریعت کا قاعدہ ہے، حتیٰ کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے۔ اس میں گانے چلانا شروع کر تو حرام، لیکن عبادات ہر عبادت اس کے لیے دلیل چاہیے، وہ عبادت اس وقت تک حرام ہے۔ الاصل فی العبادت التوقیف، یہ شریعت کا قاعدہ ہے، عبادات کے اندر اصل یہ ہے کہ آپ کو دلیل ملنی چاہیے پھر عبادت ہونی چاہیے۔ یا سارا دین ہی اپنے نام سے کھڑا کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو سفارش تو دور کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے پچھلی درس میں بھی حدیث سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، بعد میں حوض کا الگ نام دیا ہے، کوثر کا الگ، انا اعطیناک کل کوثر، کوثر ایک نہر کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہر عطا ہونے والی ہے، آپ کے لیے یہ انعام ہے، اس نہر کے کناروں پر آپ کی ازواج مطہرات کے خیمے ہوں گے، یہ نہر ہے۔ بعد میں کہا یہ کوثر الگ ہے اور حوض الگ ہے، بعد میں کہا یہ نہر اور کوثر ایک چیز اس طرح ہے کہ اسی نہر کا پانی اسی حوض میں ہوگا جو انشاءاللہ ہم نے پینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئیں گے، آزاد چمکتے ہوئے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جب ان کو روکا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہؤلاء اصحابی، ہؤلاء اصحابی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ والے ہیں، اے فرشتوں تم نے ان کو کیوں روک لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جائے گا، جواب آپ نہیں جانتے، باغیروا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اپنی طرف سے چیزیں لگا لگا کر دین میں داخل کی ہیں، انہوں نے بدعات کو ایجاد کیا ہے، خرافات کو ایجاد کیا ہے، انہوں نے دین کو اصل شکل میں نہیں رہنے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، میری نظروں سے دور لے گا۔ یہ جو آج دام جنت خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ایک جھنڈا ہوگا، سارے اس کے نیچے ہوں گے اور چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کو پڑھو، آپ ناجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم عمل کرنے والوں کو، اللہ کو ماننے والوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے والوں کو اور مجرموں کو ایک برابر کر کے جنت میں بھیج دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، دماغ ٹھیک ہے، کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تو آپ پڑھتے ہیں۔ ان کو لے جاؤ میری نظروں سے دور، انہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، کچھ لوگ مسجد نبوی میں آئے، باہر سے، مدینہ سے باہر آئے، اور کھجور کی گٹھلیاں، سنن دارمی کی چوتھی یا پانچویں روایت ہوگی، یہ گٹھلیاں لے کے پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کے لفظ سنیں، یذکرون اللہ ویصلون علی النبی جہرا، یہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے تھے، جہرا اونچی آواز کے ساتھ اکٹھے پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اونچا پڑھ رہے ہو اور یہ گٹھلیاں گن رہے ہو، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم گن رہے ہیں اپنی نیکیاں، کتنی دفعہ درود پڑھا ہے، کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کیا ہے، ہم اپنی نیکیاں گن رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے گناہ گن رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں اور تم نے بدعت شروع کر دی۔ حج کے حدیث میں یہ حج ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو فقیہ الامت مانتے ہیں ہمارے بھائی، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مانتے، کہتے ہیں وہ فقیہ الامت ہے۔ بعض صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، وہ تو حدیث یاد کرتے تھے، آگے بیان کرتے تھے، جیسے ابو ہریرہ